نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين ثم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ ہمارے رب کے ساتھ تعارف اور تعلق کا سلسلہ اس کلاس کے ذریعے سے جاری ہے۔ ہم نے ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت رحم کو دیکھا۔ کل ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندے کے گناہ کے بعد اس کے ساتھ جو تعلق جو سلوک ہمارا رب کرتا ہے ان صفات کا جائزہ لیا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس کے ذریعے سے ہمیں اس کے ساتھ جڑنا ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ناموں کی طرف چلیں، ایک بیسک سا سوال آپ سب سے، چونکہ آج جو ہم صفت پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ہے اقتدار، اختیار، غلبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنٹرول۔ تو آپ بطور انسان کیا سمجھتے ہیں انسان کو کس حد تک کنٹرول دیا گیا ہے اور کس حد تک انسان آزاد ہے؟ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر انسان کے غلبے اور قبضے کا کیا سٹیٹس ہے، کیا مقام ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار تو دیا ہے مگر وہ کلی مختار نہیں ہے، مطلب اس کا جو اختیار ہے اس کو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرنا ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا۔ بالکل ٹھیک بتا دیا آپ نے۔ اور کسی نے کچھ اس میں ایڈ کرنا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب عارضی ہے، فانی ہے، یعنی کہ ایک وقت مقرر تک ہے، پھر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ بالکل یہ بات بھی ایڈ ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے لیکن حدود ہیں اس کی، اور پھر جو اختیار دیا ہے وہ عارضی ہے۔ ایک بار ایک زنانہ سے ایک بندے نے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ لائک اپنی ایک ٹانگ اٹھا لو پھر دوسرا اٹھاؤ، تو دوسری انسان کے پاس اتنا ہی اختیار ہے دنیا میں رہتے ہوئے۔ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ سب نے جو چیزیں بتائی ہیں سب کی سب الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ بالکل درست سمت میں آپ لوگ سوچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل ایک بیسک حق اس دنیا میں دے کر بھیجا ہے جو ہے آزادی کا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ آزادی اختیار کی آزادی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ آزادی کسی بھی دنیاوی مخلوق، کسی بھی شخص اس کے تسلط سے آزادی ہے، لیکن اپنے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بندہ، غلام، محکوم اور عاجز بنا کے رکھا ہوا ہے۔ سو انسان کے جو اختیار کی حد ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں وہ کسی کے جبر میں نہیں آئے گا، کسی کے تسلط میں نہیں آئے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جبر سے، اللہ کے تسلط سے، اللہ کے قبضے سے کسی صورت میں نکل نہیں سکے گا۔ یہ انسان کی اس دنیا کے اندر اختیار کی لمٹس ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا جو اختیار ہے وہ لامحدود ہے، صرف انسان پر نہیں بلکہ ساری مخلوقات پر، ساری کائنات پر، اور اس سے پرے جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ تمام تخلیقات جن سے ہم واقف ہیں، نہیں واقف ہیں، اللہ کا اختیار تو وہاں تک جاتا ہے، جبکہ انسان کا اختیار جو ہے وہ بہت محدود سرکل ہوتا ہے جس کے اندر اس کو وہ اختیار ملتا ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں جب آپ کو کچھ جگہوں پر مقام ملتا ہے، کہیں پہ آپ کو اولو الامر میں شامل کر دیا جاتا ہے، کہیں پہ آپ کو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ایک اختیار اور آپ کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کہیں پہ آپ کو استاد بنا دیا جاتا ہے، کہیں پہ آپ کے ذمہ کوئی اور کام لگ جاتا ہے تو آپ کا اختیار بڑھ جاتا ہے۔ اب اس
सिलसिले में मुझे बताइए कि एक हमारा जनरल एक इख्तियार है, एक हमारा जनरल इक़्तिदार और जिम्मेदारी है, और एक उसके कंपैरिजन में मुसलमान होने के नाते क्या हमारे एक जिम्मेदारी में, हमारे इक़्तिदार में, हमारे इख्तियार में इजाफा होता है, या मुसलमान होने के नाते हमारा जिम्मा जो है वो आम इंसान की निस्बत कम है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, ये मुसलमान होने के बाद तो हमारा जो इख्तियार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हम पर मुसलमान होने के नाते हम लोगों के ऊपर आयद की है, उसको फिर हमें उसी तरह से उसको लेके चलना होता है, फिर दूसरों को तक पहुंचाना भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। आम तौर पर हम मुकाम को, हम किसी पोजीशन को इख्तियार, इक़्तिदार और कब्जे ही की मीनिंग में लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, जब हमें कोई मुकाम मिलता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई स्पेशल पोजीशन किसी को देते हैं, तो वो एक्चुअली इसकी जिम्मेदारी में इजाफा होता है, और अगर वो जिम्मेदारी को पूरा करता है तो फिर डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ उसका अजर और सवाब पाता है। लेकिन अगर उस मुकाम को मिलने से, जैसा कि हमारे यहाँ दुनिया में अक्सर ये देखा गया कि जिसको इक़्तिदार मिलता है, जिसको कोई ख़ास मुकाम मिलता है, वो उसको एंजॉय तो करता है उसके सारे पर्क्स को, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने में आम तौर पे इंसान से कोताही हो जाती है। तो अगर आज जो नाम हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उनके साथ कनेक्ट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह अपने इक़्तिदार को, अपने कब्जे को, अपने तसल्लुत को किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, और हमें उस तरह से उन्हीं चीज़ों को देखना है कि जब हमें इक़्तिदार मिलता है, जब हमें कहीं पे मुकाम मिलता है जो बाकी सारों से सुपीरियर होता है किसी भी शक्ल में, तो हमें ये याद रखना है कि हर वो शख्स जिसको ताकत या इक़्तिदार दिया जाता है उसके ऊपर अल जब्बार, अल क़हार, अल अजीज मौजूद है। सो इंशाअल्लाह ताला आज जो हम नाम पढ़ेंगे उनमें से पहला नाम है अल जब्बार, और हम जानते हैं अल जब्बार जो है उसका रूट वर्ड कहाँ से निकला है, जबर से, और जबर जो है उसको समझने में हम कभी कभी गलती इस तरह से करते हैं कि उर्दू ज़बान में हम जबर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और आम तौर पर आप मुझे बताइए जबर का लफ्ज़ हम किन मानी में इस्तेमाल करते हैं? किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाना। जी, जबरदस्ती के मानी में, जुल्म के मानी में इस्तेमाल किया जाता है जबर को। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक्चुअली जबर का जो मतलब है वो है इस्लाह करना, मदद करना, कुव्वत देना, सहारा देना, जोड़ना, और उसमें जबरदस्ती का आंसर कब आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, जबर के अंदर ये मीनिंग है कि आप बजोर ताकत किसी की इस्लाह करें, आपके पास वो कुव्वत मौजूद है जिसके जरिए से आप किसी को सहारा दे सकते हैं। उसमें जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उस ताकत का, उस कुव्वत का मुजाहरा आप किसी की इस्लाह करने के लिए कर रहे हैं, वो जबर के मीनिंग के अंदर मौजूद है। जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए जब्बार या जबर का मीनिंग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये होता है कि अल्लाह इस्लाह करते हैं बजोरे अपनी कुव्वत के, बजोरे अपनी हकमियत के, बतौर हमारे रब के, हमारे मालिक के। जब वो हम सबसे ऊपर बुलंद बरतर हैं तो वो अपनी उस इस्लाह के लिए अपने मामलात को बजोर ताकत भी हम पर नाफिज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पर्पस क्या है? इस्लाह, मदद, कुव्वत, सहारा देना। सो अल जब्बार जो है वो मुबालगे का सिगा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल जब्बार है जो बहुत ज्यादा और बार बार इस्लाह करने वाले हैं, बार बार टूटे हुओं को सहारा देने वाले हैं, बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, और बजोर कुव्वत अपना हुक्म नाफिज करने वाले हैं। इसके साथ साथ जबर के अंदर इज्जत, अजमत, बुलंदी की जो है वो भी मीनिंग पाए जाते हैं। इसका तकाजा ये है कि जब भी कोई
किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज्जत, अजमत, बुलंदी का मुकाम देते हैं, कोई ऐसी पोजीशन मिलती है, तो उनके ऊपर ये इजाफी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि अब चीजें खराब हों तो वो उसकी इस्लाह करेंगे। उसके लिए वो अपने उस पोजीशन की जो कुव्वत है, ताकत है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए वो नरमी वाला मामला भी करेंगे। अब उनके ऊपर आम लोगों की निस्बत जिम्मेदारी ज्यादा है कि इस्लाह उन्होंने करनी है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे दीन के अंदर जो हुकूक और फराइज की तकसीम है वो किसी की पोजीशन, किसी के मुकाम की वजह से की गई है। जैसे हम जानते हैं, मैं एग्जांपल दूंगी तो आप लोगों को फौरन समझ में आ जाएगा कि एक घर के अंदर एक शोहर की जिम्मेदारी बीवी से ज्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि शोहर कवाम है। अब शोहर कवाम है तो इसका मतलब ये है कि चीजों को इस्लाह करने की जिम्मेदारी शोहर पे ज्यादा आ गई। कहीं पे अगर कोई मामला खराब होगा तो शोहर वहां पर अपनी उस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए चीजों को करेक्ट करेगा। इसी तरह से वालिदैन के पास जो है वो दर्जा औलाद की निस्बत ज्यादा है। बच्चों की इस्लाह के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए वालिदैन के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने उस मुकाम के हकमियत को इस्तेमाल करते हुए बच्चों की इस्लाह जबरदस्ती भी कर सकते हैं। इसी तरह से उलुल अम्र, जिन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया के अंदर इक़्तिदार और हुकूमत चलाने के मामला दे देते हैं, वो बज़ोर ताकत जो है वो अपने अहकाम को इस्लाह के लिए नाफिज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ हम ये भी जानते हैं कि साबिकून वो होते हैं जो पहले बढ़ के काम करते हैं। हो सकता है ना कहीं पे अल्लाह हमें बताया ये गया था, तरबियत हमारी ये है कि जो छोटे हैं वो बड़ों को सलाम करेंगे, लेकिन साथ में हमें ये भी बताया गया जो सलाम करने में पहल करेगा ज्यादा अजर और सवाब पाएगा। तो साबिकून जिस भी अमल में कोई भी करने की कोशिश करे, यानी फॉर एग्जांपल अब घर में हमने बात कर दी कि शौहर जो है वो कवाम है, जिम्मेदारी उसकी है कि वो इस्लाह करने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन अगर बीवी उस मामले में साबिकून बने और इस्लाह करने के लिए कुछ अनकन्वेंशनल फैसले करे, अनकन्वेंशनल अमल करे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ वो ज्यादा अजर और सवाब की हकदार हो जाएगी। अब इस जबर के अंदर जो एक नेगेटिव मीनिंग था ना, किब्र वाला, जबरदस्ती वाला, उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो जबर है, जो अल्लाह की हकमियत है, जो अल्लाह की कुव्वत और अल्लाह की जो सिफ्त है जबर की, वो तो अनलिमिटेड है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अल्लाह ने अगर कोई फैसला कर लिया तो कोई उसके फैसले पर नजर सानी करने वाला नहीं है। लेकिन हम इंसानों के लिए क्या है कि हमें इसके अंदर, जबर के अंदर अपने उस जबरदस्ती वाला अंसर नहीं शामिल कर सकते हम, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि किब्र जो है, अजमत जो है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की चादर है, इंसानों के लिए नहीं है। जो उसको जबरदस्ती करने की और किब्र को अपने अंदर लाने की, अपने आप को किसी से, चाहे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुकाम दिया है, लेकिन एक जो बेसिक राइट हर ह्यूमन बीइंग का, हर इंसान का, जो अल्लाह ताला ने उनको आजादी का दिया है, वो हम किसी से छीन नहीं सकते। इवन इस्लाह के मामले नाम पर भी नहीं, मदद करने के नाम पर भी नहीं। आपकी और मेरे जिम्मे जो जिम्मेदारियां लगी हुई हैं वो क्या है? वो है कि रिमाइंडर देने की, एक दूसरे को नसीहत करने की। और बिल्कुल यही जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला तो अपने, अगर चाहें तो अपने हुक्म को बेजोर ताकत नाफिज कर सकते हैं। कुरान में हम बार बार पढ़ते हैं ना, अल्लाह अगर चाहे तो सबको दीन पे ले आए, वही दीन जो उसके नजदीक दीन है, जो उसकी पसंद का दीन है। लेकिन अल्लाह तो जबरदस्ती नहीं करते। तो अल्लाह जो कर सकते हैं, जबर कर सकते हैं अपनी मखलूक पर, वो भी जबर नहीं करते। तो आपको और मुझे तो ये जचता ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर हमें थोड़ा सा मुकाम, थोड़ा सा इक़्तिदार दे दें तो हम उसको फिर, ये मिस यूज करने वाली बात है कि अगर हम जबरदस्ती करेंगे। ये हमारी एक बेसिकली एक प्रॉब्लम है। तो आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कर सकते हैं, अल्लाह को कोई चैलेंज नहीं करेगा। अल्लाह के किसी फैसले पे को कोई किसी से मशवरा लेके फैसला नहीं करना अल्लाह को, और अल्लाह के किए हुए फैसले को कोई
چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اللہ نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کو مجھے بھی رائٹ دیا ہے کہ اپنی مرضی سے ہم جیسی چاہے زندگی پسند کریں۔ اللہ تو نافرمانوں اور ایون جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی زبردستی اپنا فیصلہ نافذ نہیں کرتے، الا یہ کہ کوئی بہت اپنی انتہا کو پہنچ جاتا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ کے اسلام سے اپنے لیے یہ فیصلہ لینا، اپنے لیے یہ سبق لینا ہے، یہ لیسن لینا ہے کہ ہمیں زبردستی نہیں کرنی، بلکہ اللہ کے اسلام کو سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کچھ اقتدار دیا، اللہ نے ہمیں کوئی مقام دیا، کسی ایسی جگہ پہ ہم ہوئے جہاں پہ 4 لوگ ہماری رعیت میں شامل ہو گئے جو ہماری بات سنتے اور مانتے ہیں، تو ہمیں ٹوٹے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے والا بننا ہے، کیونکہ اللہ بطور جبار یہی اپنی مخلوق کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے قرآن کریم میں موسیٰ کی۔ آپ کو یاد ہے کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کے وقت کتنا بڑا مسئلہ چل رہا تھا وہاں پر کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ کسی بنی اسرائیل کے بچے کو فرعون کی فوج جو ہے وہ کسی اسرائیلی بچے کو زندہ نہیں رہنے دیتی تھی، اور کسی ماں کے لیے یہ کتنا بڑا امتحان تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ایک خیال ڈالا کہ کس طرح سے ان کے بچے کی جان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اب وہ بچے کی جان بچنے کی آپشن ایک ہی ہے، لیکن وہ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کون سی ماں اپنے جو ہے وہ دودھ پیتے بچے کو دریا میں بہا دے گی؟ موت سے بچانے کے لیے خود موت کے حوالے کر دینا۔ آتا دل میں خیال یہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسے تیری طرف لوٹا لائیں گے، یہ جبار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پیغمبروں میں بھی شامل کر دیں گے۔ واپس لوٹا لانے کا عمل کتنی دیر میں ہوا؟ چند ہی پہر کے بعد، چند ہی گھنٹوں کے بعد شاید۔ جب موسیٰ علیہ السلام ماں سے جدا ہوئے تو چند ہی گھنٹوں کے بعد واپس ماں کی گود میں آ گئے۔ لیکن جو دوسری بات تھی پیغمبروں میں شامل کرنے والی، جو خیال اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا تھا، اس کو پرانے میں وقت لگا۔ اور پھر اس کے بعد واپس لوٹا کے لائے جب، تو اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس لیے واپس لے کے آیا ہوں تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ جبار ہے۔ بچے کی جان کو بچانا مقصود تھا، وہ بچا لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن صحیح سلامت بچہ ماں کے سامنے واپس دوبارہ اسی کی گود میں پلے اور بڑھے، یہ ٹوٹے ہوئے دل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جبر تھا، یہ اس کی مدد تھی، یہ اس کے لیے سہارا تھا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کیا کرتے ہیں، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ کو پتہ ہے کہ مشکل ترین وقت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کا مفہوم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ احد کے دن سے کوئی مشکل دن آپ کی زندگی کا تھا؟ اور آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ احد کے دن میں کیا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ 70 صحابی جو ہیں وہ ایک دن میں شہید ہوئے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری طرح سے زخمی ہوئے۔ جو زرہ پہنی ہوئی تھی اس کے خود کی کڑیاں چہرے کے مبارک کے اندر دھس گئی تھی، اور ان کو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا تھا تو اس کو نکالنے میں، کھینچنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے۔ آپ سوچئے سامنے کی سائڈ سے وہ چین جو ہے وہ اس طرح سے سکن کے اندر جا کے دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی کہ جب اس کو کھینچ کے نکالا گیا دانت ساتھ میں شہید ہوئے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو کتنا زیادہ، خون اس وقت کتنا زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضائع ہوا، یہاں تک کہ میدان احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکانشیس ہو کر بھی گرے، اور صحابہ کرام نے دیکھ کے یہ سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اتنا مشکل دن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اس سے مشکل دن تھا، اور یقینی طور پہ پوچھنے والے کے دل میں بھی یہی سوچ تھی کہ اس سے مشکل دن کوئی نہیں ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طائف کا دن۔ میدان جنگ کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں،
اور آپ ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں. طائف میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی مکہ کے بہت برے حالات سے دل برداشتہ ہو کے گئے تھے کہ طائف سے کوئی اچھی خبر مجھے ملے گی, کوئی وہاں پہ جو ہے میری دعوت کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار کو جو ہے وہ قبول کرے گا. وہاں پہ جو ہوا وہ نفسیاتی طور پہ کسی انسان کو توڑنے کے لیے بہت زیادہ تھا. قبول تو کیا کرنا تھا, شہر کے اوباش لڑکوں نے اتنے پتھر مارے کہ زخم جو ہے وہ ان میں سے لہو مبارک اتنا نکلا کہ جوتے بھر گئے, اور کہیں پہ رک کے ان زخموں کو سہلانے تک کا وقت نہیں تھا, کیونکہ وہ مسلسل پیچھا کر رہے تھے, فالو کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب طائف میں سے نکل کر باہر جا کے جوتوں کو اتارنے کی کوشش کی تو وہ خون کے جمنے کی وجہ سے چپکے پڑے تھے پاؤں مبارک کے ساتھ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن تھا, جب دنیا کے اندر لوگوں سے جڑی ہر آس, ہر امید اپنے بدترین انجام کو دیکھ رہی تھی. ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنے والا بندہ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پازیٹیو سوچنے والا کوئی بھی نہیں تھا, اس طرح کے نیگیٹو ریسپانسز دیکھتا ہے تو وہ کتنا سائیکولوجیکلی ٹوٹ گیا ہوتا ہے. یہاں تک کہ ان کی جو اس وقت کی دعا روایات میں محفوظ ہے وہ بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز گوئنگ تھرو واٹ. اے اللہ, میں اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت صرف تجھی سے کرتا ہوں اور اپنی تدبیر کی کمی کی. سبحان اللہ. اس دعا کے اندر بہت سارے لیسن ہیں, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا مفہوم جو ہے وہ پڑھ دوں سارا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اپنی تدبیر کی کمی اور لوگوں پر اپنے ہلکے پن کی شکایت بھی تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. اپنے اتنے بڑے مشن, اپنے آپ کو حق پہ ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی کتنا ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے اس حق کو, اس کے وزن کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم ٹوٹتے ہیں ایسے بہت دفعہ. کل میں کلاس کے آخر میں ایک بہن نے میرے سے سوال یہ کیا تھا, لوگ ہمیں سچ پہ ہوتے ہوئے بھی سچ نہیں سمجھتے, حق پہ ہوتے ہوئے بھی ہماری جو ہے وہ بات کو نہیں مانتے. سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. تو ہی رب العالمین ہے, تو ہی کمزوروں کا رب ہے, اور تو میرا بھی رب ہے. تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ ایسے دشمن کی طرف جو مجھ پہ ٹوٹ پڑے, یا ایسا دشمن جو میرے معاملات میں غالب آ جائے. پس اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. یہ جبار ہے. ساری دنیا سے لگائی ہوئی ہر امید ٹوٹ گئی ہے, اور آخری حوصلہ کس سے ہے؟ صرف اللہ کی ذات سے, کہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر سب ناراض ہو جائیں, سب مخالف ہو جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جب آپ اس طرح سے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ تو جو ہے وہ تو رحمان ہے, وہ الجبار بھی ہے. اس کی رحمت کو جوش آتا ہے اور وہ پھر آپ کو سہارا دیتا ہے. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی اپنے ساتھ جماعت لے کے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور فرمایا کہ اس وقت اللہ نے آپ کے لیے سلوشن یہ دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ٹکرا کے ان سارے بدبختوں کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے. رب العالمین ہے جو الرحمن ہے, اور جو آپشن آئی ہے وہ رحمت للعالمین کے پاس آئی ہے. یہ ایک بہت ہی پازیٹیو مائنڈ سیٹ والے انسان کے پاس آئی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, کیا خبر کل ان کی اولاد میں سے کوئی جو ہے وہ دین کو قبول کرنے والا اٹھ جائے. لیکن الجبار تو الجبار ہی ہے نا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تو کسی طرح سے کمپنسیٹ کرنا تھا جو تکلیف جس میں سے وہ گزر رہے تھے. سفر طائف کے فوراً بعد جو ہے سفر معراج ہوا. ایک ایسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی جس کی کوئی بھی مثال نہ پہلے موجود تھی اور نہ ہی قیامت تک دوبارہ ہوگی کبھی.
ایک انسان جو اس دنیا کا انسان ہے اپنے جسم اپنی روح کے ساتھ ان حقیقتوں کو دیکھتا ہے جا کے جو دنیا کے جسم و جان کے لیے نہیں ہے. وہ ایک اور یونیورس ہے, وہ ایک اور ڈائمینشن ہے, اس کو دیکھنے کے لیے کوئی اور حواس چاہیے. لیکن الجبار نے اپنے محبوب نبی کی جو ہے وہ دلجوئی کرنی تھی. اس وقت جس تکلیف سے ایکسٹریم پین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, اس کی دلجوئی کے لیے اللہ کو بھی ایک ایکسٹریم قسم کی آپشن جو ہے یہاں پر ان کے سامنے رکھنی پڑی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس میں اور کتنی حکمتیں ہیں اس کی. ایسے ایسے مقام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا جو کہ فرشتوں کے نصیب میں نہیں ہے, فرشتوں کے سردار کے نصیب میں نہیں ہے. سدرۃ المنتہا سے بھی آگے. یہ ہے الجبار جو اپنے محبوب نبی کو اپنے سامنے بلا کر ان کی دلجوئی کرتا ہے, ان کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے, دکھی دل کو سہارا دیتا ہے. اب ہمارا یہاں پہ ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ کبھی بھی جب ہمارے دل ٹوٹتے ہیں, جب ہمیں لوگوں سے تکلیف ملتی ہے, جب ہماری کاوشوں کو, ہماری کوششوں کو, ہماری پسند کا جو ہے وہ نتیجہ نہیں نظر آتا, کتنے ہرٹ ہوتے ہیں ہم. پھر ہم اللہ الجبار کے آگے اپنی درخواست رکھیں, اپنی اس حالت کا جو بھی ہمارا بیان ہے وہ صرف اللہ الجبار کے آگے کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دلجوئی کے لیے جن اتاریں. جیسے سفر طائف سے واپس آتے ہوئے پہلے تو جو ہے وہ وادی نخلا میں جنوں کی جماعت آئی تھی, یا پھر فرشتے اتارے, یا پھر کوئی اور مخلوق آپ کی دلجوئی کے لیے اتار دے. پھر یہ الجبار کی ذمہ داری جب آپ نے اپنا دل کھول اس کے آگے رکھ دیا. اور اگر کبھی خدا نخواستہ ہم کہیں پہ ظلم کرنے والے ہوں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے الجبار جو ہے وہ اپنے فیصلے کو, اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو اپنے فیصلے کو, اپنے حکم کو بزور بھی نافذ کر سکتا ہے. وہ ظالم کو پکڑنے اور سزا دینے کے لیے بھی پورا قدرت رکھتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ ظلم کرتے ہیں اور انتہا درجے کے ظلم کرتے ہیں, اور آج جو وقت چل رہا ہے اس سے تو بہت سی مثالیں ہمیں ملیں گی, پھر الجبار جو ہے ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ کبھی سوچا آپ نے اس پہ؟ اس لیے کہ اللہ کا جبر جو ہے وہ دنیا کے جو جابر ہیں نا ان کے جیسا نہیں ہے. جب کہتے ہیں نا قانون اندھا ہوتا ہے, وہ اپنا حکم نافذ کرنے کے لیے کچھ بھی یہ اور وہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے. اللہ اپنے بندوں کو پورا وقت اور مہلت دیتے ہیں, چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. اگر کوئی ظلم بھی کرتا ہے نا, کہیں پہ زیادتی کرتا ہے, زبردستی کرتا ہے, اپنے جو چھوٹا سا اقتدار اور اختیار اس کو ملا اس کا مس یوز اور ابیوز کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی مہلت دیتے ہیں, اس کو آپشنز دیتے ہیں کہ وہ تائب ہو جائے, وہ اپنی اصلاح کرے, مظلوم سے کا جو حق اس نے چھینا ہے یا جو زبردستی کیا اس کا مداوع کرے. اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کتنے موقعوں کی ضرورت ہے. کبھی تو اللہ تعالیٰ پہلے ظلم پہ پکڑ لیتے ہیں, اور کبھی کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت وقت دیتے ہیں, بہت مہلت دیتے ہیں. اس کے پیچھے اللہ کے اپنے فیصلے ہیں, اپنی حکمت ہے. لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ بھی بہت شدید ہوتی ہے. آخرت کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اپنے جبر کا مظاہرہ کریں گے وہ تو ہم دیکھیں گے, اس دنیا کے اندر بھی ہم اس کا مظاہرہ دیکھتے ہیں. ہم نے بہت سی قوموں کی جو ہے وہ قرآن کریم میں اور تاریخ میں ان کے بارے میں ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ جب ان کے ظلم بہت حد سے بڑھ جاتے ہیں
तो कोई भी कौम, कोई भी इंसान, कोई भी मखलूक अल्लाह सुब्हाना ताला की लाडली नहीं है। जब वो हक से हटते हैं तो आखिरकार पकड़े जाते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी फिर क्या है इस मामले में? दोनों ही तरह से ज़हन में रखिएगा। जब हम से गलती हो जाए, जब हमें लगे कि हमने अपने किसी इख्तियार का इस्तेमाल सही नहीं किया, कहीं पे जुल्म कर दिया, तो फिर अल्लाह अल जब्बार के पकड़ का हमें शदीद खौफ होना चाहिए, और फिर हमें उसके बाकी नामों के साथ, अत-तवाब के साथ, अल-गफ़ार के साथ जुड़ने का उस वक्त जो है वो उसमें जल्दी करनी चाहिए। और अगर हम कहीं मजलूम हों तो हमें पता होना चाहिए कि दुनिया के हर जाबिर के ऊपर सबसे ज्यादा ताकत वाला जो है, सबसे बेहतरीन, लामहदूद, लिमिटलेस, कामिल और अकमल ताकत और जोर वाला जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला अल जब्बार है। अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी और मेरी दिलजोई दीन के मामले में भी करते हैं। बहुत सारी चीजें अल्लाह ने हम पर जो फर्ज की है, दुनिया के अंदर ये याद रखिएगा, एक फार्मूला जो है ना वो यही है कि हर चीज को इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने उतारा ना, खैर और शर दोनों मौजूद हैं उसमें। जिन चीजों के अंदर शर ज्यादा था, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको हराम कर दिया ताकि हम उसमें मौजूद जो बुराई है, उसमें जो मौजूद हमारे लिए नुकसानदेह चीज है उससे बच सकें। हराम कर दिया। अल्लाह ने कहा इसके तो नजदीक भी ना जाओ, इसको छोड़ दो पूरा। और जो चीजें जिनमें खैर ज्यादा थी, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको हमारे ऊपर फर्ज कर दिया कि मिनिमम ये फायदा जो इसमें मौजूद है, जो खैर इसमें मौजूद है, इसका एक मिनिमम हिस्सा हर बंदे तक पहुंचे। वरना अल्लाह सुब्हाना ताला को हमारी नमाजों से, हमारे सजदों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस नमाज के जरिए से जो खैर हमें मिलती है, जो हमारा कनेक्शन अल्लाह से जुड़ता है, जो हमें वहां से ऑक्सीजन और हमें जो ग्लूकोज की सप्लाई एक ड्रिप की तरह मिलती है, हम जुड़े रहते हैं उसमें, तो अल्लाह ताला ने उसको हमारे ऊपर फर्ज कर दिया। अब लेकिन हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स किसी फर्ज के लिए तैयार हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल नमाजी के लिए तैयार हो रहा है, या हज के लिए लोग तैयारी करते हैं और एक बड़ा सफर है, लेकिन ऐन वक्त पे आके बीमार पड़ जाते हैं, उस अमल के ना कर सकने का मलाल जो है वो दिल को बेचैन किए रखता है। अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं ऐसे लोगों के लिए? एक शख्स, हमने हदीस का मफहूम है ना ये, कि एक शख्स जो कोई इबादत, कोई फर्ज या नफल बहुत बाकायदगी से अदा करता था, लेकिन किसी वजह से वो कभी उसको नहीं कर पाया, तो उसको हमेशा अदा करने वालों में लिखा जाएगा। ये अल जब्बार है, वो बेचैनी जो ना कर सकने की उस शख्स के दिल में आ सकती है, अल्लाह ताला उसको दूर करते हैं अपने इस वादे के जरिए से। जंग तबूक का कल हमने जिक्र किया था। जंग तबूक ही के सफर के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो आए और बहुत ज्यादा साथ जाने के, वो जिहाद के लिए शौकीन थे, उसका शौक रखते थे, लेकिन उनके लिए वसाइल मुहैया नहीं हो सके, किसी को सवारी ना मिल सकी, किसी के लिए हथियार का इंतजाम ना हो सका, तो वो नहीं जा सके साथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुराने सफर में ये सहाबा को जो साथ किए थे उनको ये कहा, उसका मफहूम ये है कि मदीने में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सफर तुमने किया और जो वादियां तुमने तय की, कोई वादी ऐसी नहीं थी जिसमें वो तुम्हारे साथ नहीं थे। यानी दीन के मामले में भी अगर आपका किसी चीज के ऊपर दिल जो है वो बुरा हो रहा है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला के अल जब्बार नाम से हमें वहां पर ये तकवीयत मिलती है कि हमारी उस कमी को, अगर हमारे पास एक जनवन उज़र है, और वो जो शरई उज़र जिसको कहते हैं वो कौन सा होता है, किसी से पूछने ना जाइएगा। ये चीज जो है ना, बतौर कुरान के स्टूडेंट, अल्लाह के दीन को समझने के लिए हम बैठे हुए हैं, इसको समझिए कि इसके अंदर क्या मसलहत है। शरई उज़र कौन सा होता है? हम वो लीगल जो नुक्ताचीनी होती है ना, उसमें अटक के चाहते हैं किसी तरह से हमें जो है वो कोई रुखसत की कोई ना कोई निकल आए हमारे लिए। अपने आप से पूछा करें उस वक्त कि क्या ये उज़र अल्लाह सुब्हाना ताला के आगे मैं क़यामत के दिन रख सकती हूँ, जिसके लिए मैं इस रुखसत को एंजॉय कर रही हूँ।
اگر تو وہ عذر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ سو جائیں اور کسی نماز کا وقت نکل جائے تو جانتے ہیں نا کیا اس کے لیے آپ کے لیے کیا رعایت ہے وہاں پر. الجبار کی طرف سے آپ کے دل کو تسلی کیسے دی جائے گی؟ آپ جس وقت اٹھ جائیں آپ کی نماز کا وقت وہی ہے، آپ فوری طور پہ اس نماز کو ادا کریں جو آپ کے سوتے میں نکل گئی ہے. وہ آپ کی قضا نماز نہیں ہے، وہ بے وقت نماز نہیں ہے. اس طرح کے عذر، لیکن ہم جب لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں نا تو ہم ایکچولی کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اپنی کوتاہی کی ویلیڈیشن کسی انسان سے ہمیں مل جائے. اس سے پہلے خود اپنے آپ سے پوچھا کریں. اور پھر ہم اگر الجبار کے بندے ہیں تو ہمارے اندر جبر جو ہے وہ کس صورت میں ہونا چاہیے؟ جو بھی ہمارے آس پاس اللہ کے بندے ہیں، دوسری مخلوقات بھی ایون، اور کسی تکلیف میں ہیں اور آپ کسی بھی طرح سے ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کی تکلیف دور کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الجبار کے بندے ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے. معاشرے کے تمام مظلوم طبقے، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ غلام ہوں، چاہے وہ یتیم ہوں، چاہے وہ مساکین ہوں، جس طرح سے ایک ایک کی دلجوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ انشور کیا کہ ان کے تمام حقوق جو ہے معاشرے کے اندر ان کو ملے، اس کے ساتھ ساتھ یہ انشور کیا کہ ان کی دلجوئی بھی ہو. کیونکہ صرف چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی، انسان ہونے کے ناطے جذبات بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ کو مجھے کیا سکھاتا ہے ہمارا دین؟ کہ کسی کے ساتھ خیر کی بات کر لینا بھی صدقہ ہے آپ کے لیے، اچھائی کی بات کر لینا، کسی کی بات سن لینا بھی صدقہ ہے. اگر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہا ہے، ججمنٹل نہ ہو جائیں، فوری طور پہ اس کو آیتیں حدیثیں سنا کر سلوشن دینے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ اللہ یہ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتا. یہی آپ سے اور میرے سے بھی چاہتا ہے. اگر ہم آج کے حالات میں کسی بھی طرح، اور ہمارے آس پاس لوگ اتنی مشکل میں سوچتی ہوں کہ شاید ہی کبھی اتنا مشکل وقت ہمارے انسانوں کے لیے رہا ہو. ہم جو ہے یہ فیصلے کرنے میں تو بہت جلدی کرتے ہیں کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، لیکن دین سے نزدیک کیسے ہونا ہے اس کے لیے ہماری کوشش صرف ایک درس دے کے، قرآن کی کاپی دے کے نہیں پورا ہوتا یہ معاملہ. ہم دیکھتے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشرک اور بیمار عورت جو ان پہ روز کوڑا پھینکتی تھی، وہ جا کے اس کے گھر میں صفائی کر کے آتے ہیں، اس کے لیے کھانا تیار کر کے آتے ہیں. آج اگر ہم کسی کے لیے اس طرح سے دل جوڑنے کا سبب بنیں گے، اس کے دل کے اندر نرمی لے کے آئیں گے، تو یقینی طور پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو سکیں گے اور اس سے تقاضا کر سکیں گے کہ اے اللہ، میں نے تیری صفت جبر کے ساتھ دنیا میں کوششیں کی، اب تو بھی اپنی صفت جبر کا جو ہے وہ میرے اوپر مظاہرہ کر اور مجھے آخرت میں میری دلجوئی فرما. اگلا نام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پڑھیں گے وہ ہے العزیز، اور وہ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ العزیز میں جو سب سے کامن ورڈ العزیز کے حوالے سے ہم نے سن رکھا وہ عزت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز ہے، اس کا مطلب شریف ہیں، مکرم ہیں، معزز ہیں، محبوب اور قیمتی ہیں. یہ وہ سارے وہ لفظ ہیں جو ہم عزت کے اندر جس کے معنی چھپے ہوئے ہیں. اللہ عزت والے ہیں، اور عزت والا جو ہوتا ہے وہ سب پر غالب ہوتا ہے. اللہ العزیز سب پہ غلبہ رکھتے ہیں، زبردست ہیں، سب سے اونچے، سب سے اوپر ہیں، جس کو مغلوبیت کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اب وہی بات ہم نے پہلے جو ہے وہ جبر میں بھی دیکھی ہے.
العزیز میں بھی ہم دیکھیں گے لوگوں کو بھی غلبہ اور اقتدار ملتا ہے کہ آج تک ہمارے آس پاس کوئی بھی شخص ایسا ہے جس کا غلبہ اور اقتدار مکمل ہو یا ہمیشگی ہو اس میں، یا ہسٹری میں کچھ ایسا ہم نے دیکھا اور پڑھا ہو، کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی امت، کوئی گروہ گزرا ہو. کوئی اور مخلوق ہو ایسی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے غلبے کو جو ہے وہ کامل بنایا ہو یا اس کو ہمیشگی عطا کی ہو. دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے فاتح انسان بھی جو گزرے ہیں نا، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس نے 2/3 دنیا پہ حکومت کی، اس نے 1/3 دنیا پہ حکومت کی، اس نے جو ہے ساری دنیا پہ حکومت کی، لیکن کتنی دیر کے لیے کی؟ الیگزینڈر دی گریٹ کہاں سے چلا اور کہاں جا کے ایک مچھر نے اس کو جو ہے وہ اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا. اور الیگزینڈر دی گریٹ کی تو بعد میں بات ہوئی، اس نے خود کبھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا تھا. ہسٹری میں ایسے انسان بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی حکومتوں کے دعوے اور اقتدار کے جو ہیں وہ نعرے لگائے تھے اور کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی. بے بسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلبے کا اقرار کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا پڑا ان کو اپنے ان نعروں، ان دعووں کا جھوٹا پن جو ہے اللہ نے اس دنیا کے اندر باطل ہیں وہ دکھا دیا. نمرود دعویٰ کرتا تھا، سجدے کرواتا تھا لوگوں سے، اور چونکہ کبر کرتا تھا نہایت ذلت سے اس دنیا سے، اس کی حقیر سے ایک مچھر سے اس کی جو ہے آخرت کی طرف جو ہے وہ جانا ہوا اس کا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی انسان کو، کسی مخلوق کو، کسی قوم کو، کسی گروہ کو کامل اور دائمی غلبہ اس دنیا میں نہیں دیا. یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ ایسی غالب ہستی ہے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی طاقت اس کو عاجز اور مغلوب نہیں کر سکتی. اس کا اقتدار کامل ہے اور اس کا اقتدار لامحدود دائمی ہے. اسی طرح سے اگر ہم عزت کے حوالے سے دیکھیں تو لوگ عزت کو کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں. کبھی کہتے ہیں علم کے لیے عزت ہے، کبھی کہتے ہیں دولت کے لیے عزت ہے، کبھی کہتے ہیں اقتدار کے لیے عزت ہے، جبکہ عزت اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اس کی تقسیم خود اپنی مرضی سے کرتا ہے. جس کو چاہتا دیتا ہے، جس سے چاہتا لے لیتا. اگر صرف علم کے ساتھ ہوتی تو دنیا میں کوئی عالم جو ہے وہ کبھی بھی رسوا نہ ہوتا. آج کے دور میں تو اسپیشلی ہر عالم کے اوپر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے سکینڈل سامنے آتے ہیں. بڑے سے بڑا اسکالر جو ہے اس کے اوپر بھی باتیں نیگیٹو ہوتی ہیں. ایون ہماری ہسٹری میں جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں جو اتنی بڑی اپنے علم سے خدمت کر کے گئے ہیں ان کو بھی نہیں بخشا گیا. تو اس کا مطلب ہے علم جو ان ساری چیزوں میں جو عزت کے جتنے معیار دنیا میں ہم نے بنائے ہوئے نا سب سے بہترین چیز تھی. ایون اس کو بھی عزت نہیں مل سکی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عزت ہے. وہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے. اور ان جنرل اگر ہم دیکھیں تو بنی آدم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہایت عزت دی ہوئی ہے، پوری کی پوری بنی آدم کو. جب ساری مخلوقات کو چھوڑ کے اپنا نائب بنی آدم کو بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ساروں پہ تو عزت دے دی ہے. اب اس عزت کے اندر جو ہے وہ اس کو ریٹین کیسے کرنا ہے، وہ جب اسی عزت دینے والے العزیز کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق آپ چلیں گے، اس کے علاوہ کہیں سے عزت ڈھونڈیں گے اور ان اصولوں پہ اس معیار کو کمپرومائز کریں گے تو پھر عزت نہیں ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا کہیں پر بھی عزت تلاش کرنے والے کو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہیں اور عزت تلاش کرتا ہے اور اللہ العزیز کے بنائے ہوئے اصولوں پر کمپرومائز کرتا ہے.
जबकि अल्लाह के असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें तो फिर अल्लाह का प्लान चलेगा और वो इज्जत देगा आपको। हम देखते हैं बहुत सारी मिसालें हमारे पास ऐसी भी हैं जो अपने वक्त में शायद उनके बारे में कहा जा रहा होगा कि कैसी जिंदगी इनकी गुजर रही है, इनको तो कोई पूछता नहीं है, इनके साथ तो ये हो गया तो उनके साथ तो वो हो गया, लेकिन हिस्ट्री में आज हम उनका नाम इज्जत के साथ लेते हैं। सो ये अल्लाह के प्लान होते हैं। उन्होंने अल्लाह के बनाए हुए असूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो अल्लाह ने उनकी इज्जत की हिफाजत की। उनको सैकड़ों सालों के बाद भी जो है और हजारों सालों के बाद भी इज्जत मिलती रहेगी, क्योंकि ये अल अजीज की मर्जी, उसकी रजा है। ये आज हमारा बहुत बड़ा मसला है, बहुत सारी ड्राइंग रूम डिबेट्स के अंदर टॉपिक ही यही है कि आज उम्मत मुस्लिमा किस हाल को पहुंच गई है, और हम उसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो है वो कह सकते हैं, जहन में आती हैं, आप सबके भी आ रही होंगी, लेकिन बेसिक मसला यही है कि अल अजीज को छोड़कर समझते हैं कि दूसरी जगहों से हमें आसानी और इज्जत मिल जाएगी। वो नहीं मिलती फिर, और फिर यहीं से सलूशन भी है। कभी कभी दिल में आता है ना कि उम्मत मुस्लिमा की जो हालत है कब सुधरेगी। अगर ये गैरों की गुलामी पर राजी हो चुके हैं, उनसे इज्जत मांगते हैं, उनसे आसानी मांगते हैं, तो फिर जिल्लत के गढ़ों में से नहीं निकलेंगे। बतौर उम्मत के इज्जत और इफ्तिखार का वो मुकाम जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए मुंतखब किया है, इसको दोबारा पाने के लिए हमें इज्जत के असल चश्मे के आगे जाके झुकना होगा। हमें उसी से इज्जत मांगनी होगी, उसी से आसानी मांगनी होगी। और उसका जरिया, उसका तरीका क्या है? इस किताब को भी तो कहा जाता है ना किताब अल अजीज। सूरह यासीन में अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया ना। इसके अलावा सूरत मुनाफिकून में ये किताब जो है ये इज्जत देने वाली किताब है, इसलिए कि अल्लाह अल अजीज के प्लान को अपने अंदर कैरी करती है। अगर आज उम्मत मुस्लिमा वापस इस किताब के साथ जुड़ जाए, इसके सही को सही और इसके गलत को गलत कहना और उस पर अमल करना सीख ले, तो इज्जत अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में ही है। अब बतौर इंडिविजुअल के आपके मेरे लिए क्या काम है, और यकीन कीजिएगा इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना हमने। बतौर इंडिविजुअल हम करते हैं तो हम सोचते हैं कि फिर उम्मत मुस्लिमा तो वहीं की वहीं रह गई, और मैं अपने लिए आप सब हम मिल के बना रहे हैं उम्मत मुस्लिमा। अगर हमने ये काम कर लिया ना तो इंशाअल्लाह ताला उम्मत में बेहतरी ऑलरेडी आना शुरू हो जाएगी। क्या आप और मैं जानते हैं इज्जत का मेयार क्या है? क्या आप और मैं जानते हैं इज्जत का सरचश्मा क्या है? क्या हम लोगों की खुशनुदियां हासिल करने के लिए, उनसे वाह वाह करवाने के लिए तो नहीं अपनी एफर्ट्स जाया करते? अगर हमें पता है कि अल्लाह अल अजीज है, उसी के कब्जे कुदरत में तमाम इज्जत है, उसी का गलबा, उसका इक्तदार हर इंसान के ऊपर है, वो अगर ना चाहे तो मुझे हक वाली जो है वो कोशिश करके भी इज्जत नहीं मिलेगी, तो मैं उस इज्जत को लोगों में क्यों ढूंढती फिरती हूँ? फिर मुझे अपने करने के काम करने हैं और उसके बदले में लोगों से कोई इज्जत, कोई वाह वाह, कोई शाबाशी नहीं चाहिए। वो मेरे रब के पास है, वो अगर चाहेगा तो मुझे मिल जाएगी। हज़रत अली करमल्लाह वजह का जो है कॉल हमारे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। मैं अब बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी, मैं अपनी डाइट का ख्याल रखती थी, मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखती थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत यंग एज में डायबिटीज हो गई। ये उस बात का सबूत है कि मैं सब कुछ सही करके भी अपने ऊपर भी मुकम्मल इख्तियार और नहीं रखती हूँ। मेरे ऊपर इख्तियार मेरे रब का ही है। इस चीज से मैंने अपने रब को पहचाना,
इसी तरह से बहुत सारे काम मैं अपनी जिंदगी में पूरी एफर्ट से, पूरी संजीदगी से कर रही होती हूँ, लेकिन नतीजा वो नहीं निकलता जो मैंने चाहती हूँ। इसका मतलब है कि कोई और है जो मेरी जिंदगी को भी कंट्रोल कर रहा है, वो रब है, वो अल अजीज है। और अगर वो मेरी जिंदगी पर इतना कंट्रोल रखता है तो मुझे उसके आगे झुकना पड़ेगा, मुझे उसके फैसले के आगे सर झुकाना पड़ेगा। मैं सब कुछ करके भी अपनी मर्जी का नतीजा नहीं ले सकती, तो मुझे उसके दी हुई चीज के ऊपर राजी होना पड़ेगा। और ये चीज मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखती हूँ। वो इतना मुश्किल सफर करके, इतने मुश्किल हालात में सफर ताइफ पे जाते हैं और वापसी पे अल्लाह से कहते हैं मैं अपनी तदबीर की कमी का तेरे आगे जो है वो शिकवा रखता हूँ, मैंने तदबीर में कमी की। अल्लाह की किताब से इल्म और फहम हासिल करना और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, और इसके अलावा ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करनी है जो ये सब काम करते हो, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे, मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और जब कभी मुझे कोई इख्तियार और इख्तियार मिले, जिम्मेदारी मिले, तो मुझे लोगों को डिग्रेड नहीं करना, उनको उनकी कमियां नहीं बतानी, आजिज़ी का रवैया इख्तियार करना है और उनकी गलतियों को दरगुजर करना है, क्योंकि ये अल्लाह अल अजीज मेरे साथ कर रहे हैं और यही वो मुझसे चाहते हैं कि मैं करूं। फराइज की अदायगी में मुझे साबित कदम होना है, लेकिन हकूक के हसूल के अंदर मुझे तहम्मुल का मुजाहरा करना है। अल्लाह अगर चाहेंगे तो मेरा हक मुझे मिलेगा, और अगर नहीं चाहेंगे तो फिर मैं बंदों को ब्लेम नहीं कर सकती, वो रब ने ही नहीं मुझे पहुंचाना था। अगर ये चीज हमें अल्लाह सुब्हान ताला के अल अजीज नाम के साथ में समझ आ जाए ना, तो हमारी कंप्लेंट्स भी खत्म हो जाए और हमारी ब्लेम्स भी खत्म हो जाए। जो हमें लोगों से शिकायतें होती हैं और हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां डाल रहे होते हैं ना, उसकी वजह से ये हो गया और उसकी वजह से ये हो गया, कुछ भी नहीं, मेरे रब ने ऐसे चाहा था, ऐसे ही होना था, उसके लिए सबब बन गया, कोई बंदा आ गया दरमियान में, बट उसका तो इख्तियार और इख्तियार ही नहीं है, उसने तो वही किया जो मेरे रब ने मेरे साथ करवाना था। सुभान अल्लाह। और इसी से रिलेटेड एक तीसरा नाम जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला का कहार है। और कहर में भी हम जानते हैं, कहर को हम आम तौर पर वही उर्दू जबान में नेगेटिव वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जुल्म और ज्यादती की मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसका मतलब क्या है? अताअत करने पर मजबूर करना, मसाइल को हल करना, ताकत के साथ किसी से अपनी बात मनवा लेना। और अल कहार वो जात है जिसके सामने, जिसके इक़्तिदार के सामने, जिसके गलबे के सामने सारी कायनात की हर चीज झुकी हुई है। हमें कायनात के अंदर आयात कौनी नजर आती है। कायनात के अंदर आयात कौनी का मतलब क्या है? जमीन, आसमान, तमाम कायनात जो अल्लाह सुब्हाना ताला के कलमा कुन से तैयार होने वाली कायनात, वो सब अल्लाह के आगे झुकी हुई है, अल्लाह की फर्मा बरदारी कर रही हैं। जैसे अल्लाह चाहता है वो बिल्कुल वैसे ही अपना वक्त, इस दुनिया की जिंदगी जो है उसको पूरा कर रही हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे नफूस के अंदर जो है अपने कहर की, अपने कंट्रोल की, अपनी सुपुर्दगी की, जो हम अल्लाह सुब्हाना ताला के आगे अपने आप को सरेंडर किए हुए हैं, हमारे जिस्मों के अंदर वो निशानी है। आपका दिल आपकी मर्जी से नहीं धड़क रहा, अल्लाह अल कहार की आगे झुका हुआ है। हर धड़कन से पहले आपका दिल जो है उसको अल्लाह से इजाजत लेनी पड़ती है, और वो इजाजत देता है तो दिल की धड़कन जो है वो मुकम्मल होती है। आपकी हर सांस, आपके इंटरकोस्टल मसल्स, आपके डायफ्राम, आपके सारे का सारा आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक एक सांस के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला अल कहार के आगे, उसके हुक्म के आगे झुका हुआ है।
آپ جو کھانا کھاتے ہیں ایک نوالا آپ کے حلق سے نیچے نہیں جا سکتا، ایک سانس جو اندر چلا گیا وہ باہر نہیں آ سکتا. آپ کا اپنا جسم اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ القہار جو ہے اس کی اطاعت میں جھکا ہوا ہے، ایک ایک پارٹ آپ کے جسم کا. آپ کا اختیار کتنا ہے؟ اتنا محدود سا کہ اذان ہو گئی اور نماز آپ نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، پہلے جا کے آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے. آپ کا اس دنیا کے اندر آنا القہار کی مرضی سے تھا، آپ کا اس دنیا میں جانا ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا، اسی کی مرضی سے ہوگا جس کے آگے آپ کا جسم، آپ کی جان، یہ کائنات جھکی ہوئی ہے، جس کی مرضی کو مان رہی ہے، اطاعت میں زندگی گزار رہی ہے. درمیان کے ہیں 60 70 80 سال، اس میں سے پہلے 10 20 سال تو آگاہی اور شعور حاصل کرنے میں گزر جاتے ہیں، اور آخری 10 20 سال پھر سے جو ہے وہ کسی بھی اختیار کے بغیر ڈاکٹروں اور ہاسپٹل اس کے چکر لگتے ہوئے گزرتے ہیں. تو درمیان والے 30 40 سال بچ جاتے ہیں. بس اتنا سا اختیار و اقتدار، اور اس میں بھی چند ہی چیزیں. کیا تقاضا کرتا ہے آپ سے؟ یہ شعور، یہ سمجھ، یہ فہم جو اس وقت مل رہی ہے، اللہ کی خشیت اختیار کریں، اس کا تقوی اختیار کریں. وہ چند چیزیں جن میں آپ کو آپ کا اختیار ایکسرسائز کرنے کی آزادی دی گئی ہے، وہاں پر بھی اللہ کی مرضی دیکھ کے اپنے اس اختیار کو استعمال کریں. اور پھر اللہ کے آگے خود سپردگی، اس کے فیصلوں پہ، اس کے احکام پہ، صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے تک نہیں محدود کرنا اس کو. آپ اس کا اپنی زندگی پر کنٹرول دیکھ رہے ہیں، آپ اس کا کائنات پہ کنٹرول دیکھ رہے ہیں. تو چند چیزیں جو آپ کے اختیار میں، ان سب کے اندر بھی اسی طرح سے اللہ سبحانہ. اچھا ایک چیز اور میں نے دیکھی ہے کہ ہمارے پاس بہت کامن پریکٹس ہے، ہم اسپیشلی ہم عورتیں ساؤتھ ایشین بہت مظلوم ہیں. ہمیں تو جو ہے وہ کسی چیز کے لیے، یہ وہ والا امپریشن ہے جو ہم نے دے رکھا ہے. ہم کہیں پر بھی مظلوم نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت طاقت، بہت اختیار دیا ہے. ہم اس کو اپنے اوپر وہ مظلومیت کی ایک چادر اوڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ایکچولی اس کو جو ہے اب یوز کرتے ہیں. اللہ کے لیے اطاعت کرنے والے بنے، اللہ کی مرضی کو، اللہ کی رضا کو اپنی پہلی پرائرٹی بنائیں، اور دوسروں کے لیے قہر اور زبردستی سے پرہیز کریں. ایون وہ تمام جگہیں جہاں پر آپ نے اپنے اقتدار کو، جہاں پہ آپ کو مقام دیا گیا ہے، درجہ دیا گیا ہے، اور وہ رعیت ہے آپ کی جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، ایون وہاں پر بھی جب اپنا اقتدار آپ ایکسرسائز کریں تو وہ نصیحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے، تذکیر سے بڑھ کر کچھ نہیں، یاد دہانی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس میں فرمنس ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر ظلم اور زبردستی نہیں ہونی چاہیے. اور اسپیشلی خاص طور پہ میں اپنی بہنوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ وہ مسٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے. ان کے حصے کے فیصلے کر کے ان کی اصلاح نہیں کریں گے. ہم ان کی تربیت اس طرح سے کریں گے کہ وہ درست لائنوں پر خود اپنے فیصلے درست لے سکیں. صحیح اور غلط کا جو ہے تمیز کرنا انہیں سکھائیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر وہ کچھ غلط کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک سرٹن ایج کے بعد ہم صرف ان کو نصیحت کر سکتے ہیں. ہم شادی شدہ بچوں کے فیصلے بھی خود لے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو وہ اختیار اور وہ آزادی ایکسرسائز کرنے کے لیے نہیں دیتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے. یہ زور، یہ زبردستی، یہ قہر جو ہم ان لوگوں پہ کرتے ہیں نا، یہ ہمیں اپنے نفس پہ کرنا ہے. زبردستی اپنے نفس کے ساتھ کریں. جب وہ ظلم اور زیادتی کی طرف جائے،
جب وہ نافرمانی کے کام کریں تو اس کو زبردستی روکیں, وہاں بھی اپنے اس قہر کا مظاہرہ کریں. جبکہ ہم اپنے لیے تو بہت سی ہمارے پاس عذر ہوتے ہیں, ریزنز ہوتی ہیں, جبکہ دوسروں کو ہم اتنی سی بھی گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی آپ غلط چیز دیکھیں تو اس کی طرف سے خود عذر دیں, اور 1 دفعہ نہیں 70 دفعہ دیں. یہ قہر, یہ زبردستی ہمیں شیطان کے حملوں کے اگینسٹ دکھانی ہے. وہاں پہ ہم نے دکھانا ہے کہ ہم کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معیار کے اوپر کتنے سخت ہیں. وہاں پہ تو ہم کبھی اصلاح کے نام پر, کبھی مصلحت کے نام پر, کبھی کمپرومائز اور سمجھوتوں کے نام پہ وہاں پہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں. جبکہ اللہ القہار ایسے نہیں کرتا. اللہ نے جہاں پہ آزادی دی ہے وہاں پہ وہ بدترین حالات بھی دیکھتا ہے تو اس آزادی کو مکمل ایکسرسائز کرنے دیتا ہے لوگوں کو, اور اس نے اس کی حد مقرر کی ہوئی ہے اپنی حکمت کے ساتھ. وہ کتابوں میں مینشن نہیں ہے وہ حد کیا ہے. ایک شخص کے لیے بہت نیچے ہو سکتی ہے اور ایک کے لیے بہت اوپر تک اللہ تعالیٰ کہ اس کے لیے رکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو جو ہے یہاں تک موقع دیا جائے گا, لیکن جب پکڑ آتی ہے تو پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. سو ہمیں یہ سب سیکھنا ہے اور اس کے لیے ایک شعوری کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہماری جو ہے وہ اس ویک کی آج آخری کلاس ہے. پورا ویک ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ 2 صفات ہمارے سامنے رہیں گی. ایک, جب انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے, اس کی طرف کیسے رجوع کرنا ہے, اس کے آگے کیسے جو ہے وہ اس کی مغفرت طلب کرنی ہے, اس کے ساتھ کیسے اس کے عفو درگزر کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے وہاں پر. اور دوسرا, جب غلبہ اور اقتدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لامحدود لامتناہی, اور اللہ اس کو کن لمٹس کن اصولوں کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں, ورنہ پھر ہم دعا کے بعد کلاس کو اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں. کوئی پوائنٹ آپ کا پاس اگر ہے ڈسکس کرنے کے لیے؟ السلام علیکم. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا, پوائنٹ تو نہیں تھا. آپ نے ذکر کیا کہ ہم کسی کی بات سن لیں اور اس کے اوپر کیا تکلیف گزر رہی ہے اور اس کو سن لیں تو وہ بھی ایک ججمنٹل ہوئے بغیر کہ پوری بات میں دہرائیں, لمبا سوال جائے گا تو پھر وہ بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ دکھی ہوئے دل کے ہوتے ہیں, ان کی بہت ساری شکایات ہوتی ہیں رشتہ داروں سے, کام کے حالات سے, بہت ساری چیزوں سے, تو وہ تو پھر وہ غیبت کے ضمن میں آ جاتا, تو کیا ان کی باتیں پھر بھی سننی چاہیے؟ اچھا, ماشاءاللہ, بہت ہی کریٹیکل سچویشن آپ نے کریٹ کر دی اپنے سوال سے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے ہم لوگوں سے دکھی ہو کر اپنا جو ہے وہ حال دل بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب دیکھیے, غیبت میں اور حال دل بیان کرنے میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. غیبت میں آپ کسی کو برائی کی طرح کسی کی برائی کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر صرف آپ کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس کے تذکرے کی بات تھی. اگر آپ کو کہیں پہ یہ نظر آئے کہ کوئی کسی کی برائی فار دا سیک آف برائی کر رہا ہے, تو یقینی طور پہ وہاں پہ آپ کو گفتگو کو جو ہے کسی اور طرف لے کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کا حصہ بننے کی. کیونکہ کل ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو الغفار کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ظلم اور زیادتی کی بات جو ہے اس کے اوپر گواہ بھی نہیں بنتے, وہ اس کو سنتے بھی نہیں ہیں, دیکھتے بھی نہیں. تو لیکن اس چیز کو بھی ہمیں وہاں پہ خود اپنا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. ان کو احساس دلائے بغیر کہ وہ غیبت کر رہے ہیں یا ان کی طرف ججمنٹل ہوئے بغیر ہم گفتگو کو اللہ کی طرف موڑ سکتے ہیں. ہم ان کو سہارے کا جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایک حوصلے کا جو ہے وہ تاثر دے سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اینڈ اس طرح سے کر کے ہم گفتگو کا رخ جو ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم پھر اس وقت اگر آپ اس طرح سے بھی سوچنے لگیں گے نا کہ یہ غیبت کر رہی ہیں تو پھر وہی آپ ججمنٹل ہو گئے. وہ اس وقت چونکہ تکلیف میں ہو سکتا ہے ان کو احساس بھی نہ ہو کہ وہ غیبت کر رہے ہیں. ایک مومن کے لیے خاص طور پہ یاد رکھیے گا کہ وہ بہت ویجیلنٹ, بہت وائز, بہت اسمارٹ ہوتا ہے. چیزوں کو انالائز کرنے میں, چیزوں کو جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے, کننگ نہیں ہوتا لیکن بہت وائز ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں غافل نہیں ہوتا, وہ
जल्द बाज नहीं होता, फैसलों पे नतीजों पे जल्दी नहीं पहुंचता, लेकिन एनालिसिस तो करता है ना। जो शख्स तकलीफ में है उसको एहसास भी नहीं हो रहा होगा कि वो दिल का हाल बयान कर रहा है, या वो दिल का हाल बयान करते करते गीबत बयान करना शुरू कर दी उसने। ये आपने देखना है जिसके पास वो आए हुए अपने दिल कथारसिस करने के लिए। एग्जैक्टली। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी रहनुमाई फरमाए, ऐसे तमाम मुश्किल मरहलों में हमारी जिंदगी के हमें सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के लिए आसानी फरमाए, हम सब की बेहतरीन रहनुमाई फरमाए, हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में अपने नामों से, अपने किताब से, अपने दीन से बरकत नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला हम इसके साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।